آئیں اب اپنے مضمون اور عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ وقت کی تنگی اور مضمون کی سنجیدگی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اکابر اور علماء کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تقدیم کے آج کے اس پروگرام کے سب سے اولین اور سب سے پہلے مقرر اور خطیب حضرت مولانا مفتی محمد سلطان صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اپنے آرا پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ نہایت ہی مبارکبادی ہے ہمارے نہایت قابل احترام حضرت جناب ڈاکٹر رفیق صاحب مسعودی دامن برکاتہ و حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے اور صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر دادیر قائم رہے، اور پوری امت جس طرح ابھی تک مستفید ہو رہی ہے ان سے آگے بھی ہوتی رہے۔ دوسرا میں مشکور ہوں ہمارے مفتی صاحب کا، عزیز مفتی عمر امین صاحب کا، پہلے ہی موقع دے دیا میری مجبوری سمجھ کر۔ پھر ہم ہی جیسوں سے مجلس کا آغاز ہو تو اکابر کا ہم اچھی طرح سن سکتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ کچھ منٹ کے بعد میں آپ سے رخصت لے لوں گا۔ اصل ہماری جو اکابر ہیں وہ صرف وادی کی سطح پر نہیں بلکہ ملکی شخصیت ہے، عالم میں ان کا سنا جاتا ہے اور ان کو دیکھنے کے لیے بھی امت ترستی ہے، خصوصاً حضرت اقدس استاد الاساتذہ میرے محسن مشفق حضرت مفتی نذیر صاحب دامن برکاتہم العالیہ۔ تو ہم انتہائی صبر کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ مجلس میں رہیں گے، اور جب تک آخری مجلس نہیں ہوگی، دعا نہیں ہوگی، تب تک ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں اس مجلس میں ہی بیٹھنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو شراب کا مسئلہ ہے اور اس کے تحت جو بھی چیزیں ہیں نشے کی، آپ اس کو دیکھ لیں یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ قرآن نے جب شراب کا تذکرہ کیا، شراب اور شرک کو، بت پرستی کو ایک ساتھ تذکرے میں لایا ہے۔ جب ہم شرک کی بات کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ اسلام کے اعتبار سے، اسلامی احکام پر عمل کرنے کے اعتبار سے کتنا بھی کمزور ہوگا، مگر شرک کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا، بت پرستی کے لیے وہ تیار نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے جو ابھی آپ نے سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس میں آپ دیکھیں بت پرستی اور شراب کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا سخت، جتنا خطرناک گناہ اور بہت بڑا گناہ شرک ہو سکتا ہے، جیسے کہ قرآن نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے شرک۔ ٹھیک اسی طرح شراب کا معاملہ ہے، اور شراب جیسی نشہ آور جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں سب کا ایک ہی حکم ہوگا۔ کیوں؟ نشہ آور چیزوں کا استعمال ایک تو شرک کے لیے بھی یہ سبب بنے گا، دوسری سب سے بڑی خرابی اس میں یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ لڑائیوں سے دور رہے، اختلافات سے دور رہے، انتشار سے دور رہے، میاں بیوی کے جھگڑے نہ ہوں، خاندانی جھگڑے نہ ہوں، دوستوں کی آپس میں دوستیاں قائم رہیں، اختلافات نہ ہوں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی نشے کی طرف چلا گیا تو اختلافات کا آغاز وہیں سے ہوگا۔ قرآن کی اسی آیت میں، دوسری آیت میں ہے کہ یہ نشہ، یہ شراب اس چیز کا سبب بن جاتا ہے کہ آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اگر ہمیں اختلاف سے بچنا ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ دوریاں نہ ہوں ایک دوسرے سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ اور بچوں کی آپس میں دوستیاں ہوں، تعلق ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مثبت مزاج سے زندگی گزاریں، تو اس میں ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ اپنے آپ کو نشہ آور چیزوں سے بچانا ہوگا۔ نشے کی ایک بہت بڑی خطرناک جو وبا، یعنی اس وبا میں ایک آدمی اگر مبتلا ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے
کہ قرآن کریم میں ایک موقع پر کہا گیا کہ جب جہنمیوں کو جنتی دیکھیں گے جلتے ہوئے تو جنتی کہیں گے کہ تمہاری وجہ کیا ہے جہنم میں جانے کی، تو وہاں سے وہاں جواب آئے گا کہ لم نکن من المصلین، ہم وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم نہیں کر پا رہے تھے، نماز پڑھتے ہی نہیں تھے، سستیاں تھی، غفلت تھی۔ تو شراب اور نشے کا سب سے بڑا نقصان کہ یہ آدمی کو نماز سے روک دیتا ہے، نماز نہیں پڑھ پائیں گے آپ۔ بلکہ جب شراب حلال تھی، اب تھوڑا سا غور کریں، ابھی تفصیل جب آپ کو آئے گی مفتی صاحب کی زبان مبارک سے، دیگر علماء کی زبان سے، تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا یہ نشہ کتنی خطرناک چیز ہے، یہ نشہ آور اشیاء کتنی زہریلی چیزیں ہیں کہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے جب ابھی آیتوں کا نزول نہیں ہوا تھا، شراب کا استعمال ہوا کرتا تھا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی ولیمے کے بعد جب نمازیں ہوئی ہیں، اب پوری تفصیل آپ سنیں گے، بس اتنا ذہن میں بٹھا لیں کہ وہاں پر بھی جب کہ وہ ذکر اللہ کے قریب تھے، نمازیں مسلسل ہوتی تھی، نماز پر مداومت تھی، وہاں اللہ ہی اللہ تھا، وہاں تو سوال ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ سوچے جائیں صحابہ میں سے کوئی یہ سوچے کہ مجھے کچھ غلط کرنا ہے نعوذ باللہ۔ لیکن اس کے باوجود جب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے ہیں، نماز پڑھنا شروع کی ہے، تو قرات میں غلطیاں ہو گئیں، ایسی غلطی ہوئی قرات میں کہ نماز باطل ہو گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ گویا کہ ایک وہ انسان جو بالکل اللہ کے قریب تر ہے، اس نشے کی وجہ سے وہاں وہ شخص بھی جب متاثر ہوگا، آپ کا میرا حال کیا ہے کہ جب ہم یوں بھی بہت دور ہیں دین سے، احکام ہماری زندگی میں بہت کم ہیں، جو احکام زندگی میں ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بھی کمزوریاں ہیں، تو قرآن کریم کی روشنی میں اور ان خصوصاً ان دو آیتوں کی روشنی میں کہ آپ اس کو پڑھیں، تقریباً 6 سے 7 چیزیں ایسی بیان کی ہیں کہ جس کی وجہ صرف شراب بنتی ہے، نشہ آور چیزیں بنتی ہیں۔ شراب کی اس آیت کے ضمن میں جب آپ حدیث کو لے لیں گے، احادیث میں تو صاف کہہ دیا، ایک تو جب انسان ذہنی طور کمزور ہوتا ہے، بسا اوقات علم کے ساتھ جب ذکر نہیں ہوتا اور وہ صرف اپنی تحقیق پر عمل کرتا ہے، پھر اگر وہ مسلمان ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب تو حلال ہے۔ ایک بہت سنجیدہ قسم کے انسان نے یہ لکھا ہے کہ شراب کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن میں لفظ حرام شراب کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ وہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ شراب کا استعمال اچھی چیز نہیں ہے، اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو نماز کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یہ تو سب چیزیں ہیں، لیکن حرام کہیں نہیں کہا گیا۔ اب اتنی سی چیز سے فائدہ اٹھا کر اس نے ایک تحریر لکھ ڈالی اور زبانی تقریریں کر ڈالی کہ بھئی یہ حلال ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے تو قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کی تقریرات ہمارے لیے بے انتہا رہنمائی اس میں موجود ہے ہر اعتبار سے۔ اس میں تو صاف کہہ دیا ہے کہ شراب حرام ہے، حرام ہی نہیں بلکہ اگر اس کا کثیر، اس کا ایک بڑا حصہ حرام ہے، فقلیلہ حرام، تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی اس کی حرام ہے۔ شراب کو سامنے رکھ کر ہمارے جتنے بھی دنیا کے فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کر نیچے تک جتنے بھی ہمارے مجتہدین، فقہا، مفسرین، متکلمین، محققین، جو بھی آپ کہیں، جتنے بھی ہمارے یہ ہیں، متفق طور پر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں نشہ آور اشیاء ہوں گی، یہ جامد ہیں یا لکوڈ ہیں، جو بھی ہے، جس طرز پر بھی نئی جو چیزیں بھی آ سکتی ہیں، تو سب اس کے حکم میں ہے اور حرام ہے۔ اتنا ہی نہیں، جس برتن میں ان کا استعمال ہوگا اس کا استعمال بھی درست نہیں ہوگا۔ جب شراب حرام قرار دی گئی واضح طور پر، اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ برتنوں کو بھی ختم کر ڈالو، تمہارے لیے ان برتن کا بھی استعمال جائز نہیں ہوگا، چونکہ برتن کو دیکھنے کے بعد ممکن ہے یہ نشہ میں مبتلا انسان پھر سے واپس لوٹ آ سکتا ہے۔ فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے اس کی کاشتکار حرام ہے، کاشت کرنا حرام ہے، اس کو فروخت کرنا حرام ہے، اس میں مدد کرنا حرام ہے، اس کا مشورہ دینے والا بھی گناہ گار ہے۔ ٹھیک اس کو یوں سمجھے، سود حرام ہے، سود کا لکھنے والا، سود کے بارے میں بولنے والا، سود کے بارے میں مشورہ دینے والا، سود کے استعمال کے لیے جگہ دینے والا، یہ سب ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ سب گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں، حرام کام میں مبتلا ہیں۔
مرنے کے بعد ان کو جہنم میں ہی جانا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح شراب سے لے کر نیچے تک جتنی بھی نشہ آور اشیاء ہیں ان کا استعمال جائز نہیں۔ اس کے نشہ آور اشیاء جن برتنوں میں یا جس کے ذریعے ہم اس کا استعمال کریں ان کا استعمال درست نہیں ہوگا، اور اس کا کسی بھی طرح آپ استعمال کریں شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی ہے۔ وجہ یہی ہے پوری دنیا میں اگر امن ختم ہے تو نشے کی وجہ سے، اس میں نشہ سب سے بڑا سبب ہے۔ کل ہی میں کوئی تحریر پڑھ رہا تھا، ایک سال میں بر صغیر میں ایک ہمارا ملک کہ جس میں پورے سال میں 50,000 لوگ نشے کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں، ایک سال میں 10 لاکھ لوگ کی موت ہو جاتی ہے، وجہ اس کا نشہ بنتا ہے۔ نشے کی وجہ سے 10 لاکھ کی تعداد میں مر جانا اور 50 لاکھ لوگوں کا زخمی ہو جانا، آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی سن رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ ایک لڑکے کو لایا ہے، اس نے نشہ ایک مدت سے وہ نشے میں مبتلا تھا، اب جب کبھی اس کو احساس ہو گیا ہے بیچ میں، اب اس کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، اس کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، نماز کی اس کو تلقین کی جا رہی ہے، اس کو اس مصیبت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی میں پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ نشے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، نشے کے نقصانات کیا ہوئے ہیں آپ کو؟ اس نے کہا اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا میرا کہ میں اپنے 4 بچوں سے مدت سے جدا ہوں، میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، وجہ میرا نشہ میں مبتلا ہونا ہے، میں بیوی سے بالکل جدا ہوں اور میں جانا چاہتا ہوں اپنی اہلیہ کے پاس، وہ بھی چاہتی ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، لیکن میرے گھر والے مجھے وہاں جانے نہیں دیتے ہیں، مدت سے میں نے بیوی کو بھی نہیں دیکھا ہے، نہ اس نے مجھے دیکھا ہے، میں کسی طرح چاہتا ہوں کہ مجھے اس مصیبت سے آزاد کرا دیا جائے۔ غرض بزرگوں قرآن دیکھیں تو نشہ آور اشیاء حرام ہیں، ذرہ برابر بھی اس کے استعمال کی کہیں گنجائش نہیں ہے، اور یہ انسان کو اتنا تباہ و برباد کر ڈالتی ہے۔ بہت پرانے ایک شاعر ہیں، اس کی عادت تھی شراب کی، شراب پیتے 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 وہ اتنے آگے بڑھ چکے تھے، جب انہیں کہیں مشاعرے میں جانا ہوتا تھا اس کی شرط ہوتی تھی، مسلمان شاعر، اس کی شرط ہوتی تھی میں اس وقت میں میرا استقبال اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم مجھے شراب سے میرا استقبال نہ کرو۔ سوال یہ ایسی لت پڑ جاتی ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے ہمارے علماء نے صاف لکھا شراب پی کر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، الا یہ کہ کوئی زبردستی اس کو اس میں مبتلا کرے، اس کا حکم الگ ہوگا۔ لیکن شراب ہو، اس جیسی جتنی بھی چیزیں ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، ابھی تفصیل سے آپ کے سامنے یہ چیزیں آ سکتی ہیں، آدمی اس میں کس طرح مبتلا ہوتا ہے، شروع میں اس کو قریب کس طرح کیا جاتا ہے، شروع میں جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس وقت وہ کیا اندر محسوس کرتا ہے، پھر آگے جا کر اس کی حالت کیا ہوتی ہے، آگے جا کر اس کی حالت ایسی ہوتی ہے آپ اس پر پیسہ خرچ کریں، آپ اس کو ڈانٹیں، آپ اس کے ساتھ نرمی کریں، اس کے لیے جتنی بھی تدابیر آپ کر سکتے کریں، جب تک اللہ سے ہم نہیں مانگیں گے، اللہ کی طرف سے اس کو توفیق نہیں ہوگی، ہدایت نہیں ہوگی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اس چیز سے ہٹنے والا نہیں، اس چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت بڑی مبارکبادی ہے، اس مجلس کے اعتبار سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی شاید پہلی مجلس ہے، اگرچہ مجلسیں ہوتی ہیں، میرا قیام جہاں ہوتا ہے رات کو، وہاں مستقل ہر سنیچر کو صرف اسی عنوان سے مجلس ہوتی ہے، اس میں 10 افراد ہوتے ہیں یا 5 افراد ہوتے ہیں، اس میں مکاتب کے بارے میں مذاکرہ ہوتا ہے، مساجد کے بارے میں مذاکرہ ہوتا ہے، نوجوانوں کے بارے میں مذاکرہ ہوتا ہے، اسی میں خاص چیز یہ ہوتی ہے کتنے افراد اس علاقے میں ایسے ہو سکتے ہیں جو اس میں مبتلا ہیں، کتنے ایسے بھی ہیں محنت کے بعد الحمدللہ وہ واپس آ گئے۔ خصوصاً تبلیغ میں جب تبلیغ کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس میں جڑ جاتا ہے آدمی تو بہت فرق آ جاتا ہے، بہت کوشش کی جاتی ہے اس میں کہ اس سے توبہ کرائی جائے، لیکن یہ بھی ہے کہ تبلیغ کے ساتھ 40 دن دیے، 40 دن کے بعد 4 مہینے بھی لگے، اور بعد میں پتہ چلا کہ جب اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، اس کی طرف توجہ مبذول نہیں کی گئی، پتہ چلا وہ مسجد کے غسل خانے میں بھی وہ نشہ میں ہی مبتلا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ حساس مسئلہ بھی ہے، اس کو علاج کرانے ہیں، تدابیر اختیار کرنی ہے، لیکن کس طرح مکمل تدابیر ہو، مکمل علاج ہو۔ بسا اوقات یہ ممکن ہے 1 مہینے کے لیے کہیں اس کو بند رکھا، علاج کراتے رہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا، پتہ چلا کہ جب اس کی نگرانی نہیں کی گئی،
مزید اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کی گئی، پتہ چلا کہ وہ پھر سے اسی میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہی ہے انسان خرابی کی طرف جلدی چلا جاتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ نیکی کو اختیار کرے۔ اور آپ کی میری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ان مجلسوں میں تو خود آ جائیں۔ اچھا، ہم تو نشے کی بات کر رہے ہیں، سامنے جتنے بھی حضرات ہیں ہم سب مل کر الحمدللہ ہم میں سے کوئی نشے میں مبتلا نہیں ہے، الا یہ کہ ہو سکتا ہے سگریٹ کا کوئی معاملہ ہو، لیکن میں نے خود عرب عالم کی کتاب پڑھی ہے، بلکہ امام حرم کی، اس میں باضابطہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں سگریٹ کو شراب کی طرح حرام سمجھتا ہوں۔ اب میں بھی تھوڑا پریشان سا ہو گیا، سگریٹ کو شراب کی طرح حرام کیسے سمجھا جائے گا؟ جب پورا وہ پمپلیٹ پڑھا میں نے، اخیر میں لکھا تھا سگریٹ کی کثرت آدمی کو کینسر میں مبتلا کر دیتی ہے، اور آخر کار یہ شخص کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تنگ آ جاتا ہے اپنی زندگی سے، تو خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ اس لیے منطقی نتیجہ نکلا کہ سگریٹ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو سگریٹ آدمی کو چرس تک پہنچائے گی، چرس آدمی کو شراب تک پہنچائے گا، اور آگے جا کر جتنی بھی قسمیں نشہ آور اشیاء کی ہیں اس کے استعمال کرنے میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ پریشان نہیں ہوگا، آرام سے خوشی سے اس کو استعمال کرے گا۔ اچھا، آپ دیکھیں، سنتے آپ چلے آ رہے ہوں گے، کبھی بیٹا ماں کی پٹائی کر رہا ہے، کبھی ماں کہہ رہی ہے سونے کی چوری ہو گئی، زیورات چوری ہو گئے، بہن بیچاری اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے گھر میں، پتہ چلا اچانک اس کے زیورات غائب ہو گئے، اچانک پتہ چل رہا ہے کہ بہن اور بھائی کی لڑائی ہو رہی ہے، میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اس میں دیگر جو وجوہات ہو سکتی ہیں، اسباب ہو سکتے ہیں، سب سے خطرناک، سب سے بڑا سبب اگر ہے وہ ہے صرف نشہ کا مسئلہ، کہ جوان نشے میں مبتلا ہیں، چھوٹے بچے نشے میں مبتلا ہیں، چھوٹی بچیاں نشے میں مبتلا ہیں۔ اچھا، وہ جو صبح ہمارے حضرت مفتی صاحب نے ایک دن اس پر بات کی تفصیل کے ساتھ، حضرت مفتی صاحب نے، اس میں انہوں نے فرمایا، مجھے یاد ہے کئی سال پہلے فرمایا کہ بچیاں یا بچے باضابطہ طور پر وہ جو سوچورش کیا شمانا، یہ وہ جو صبح کی روٹی ہوتی ہے، اس کو حصہ کر کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں نشہ، اور پالش اس میں باضابطہ طور پر استعمال کر کے اس کو کھا لیتے ہیں جیسے مکھن کا استعمال ہوتا ہے۔ تو مجھے بتایا کہ جب یہ صورتحال پیش آئے گی کہ بچے اس کو روٹی کے ساتھ استعمال کریں گے اور باقی چیزوں کے ساتھ استعمال کریں گے، تو آگے جا کر ہم کیسا اس کا تدارک کر سکتے ہیں؟ گویا کہ ہم مستقبل کو سامنے رکھ کر، مجھے لگ رہا ہے 90% لوگ تو غالباً اس میں مبتلا ہوں گے، یا 90% ہو رہا ہے یہ، لیکن الحمدللہ کچھ فیصد تو ایسے ہیں نا کہ دنیا میں وہ بچے ہوئے ہیں، اور کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، ایسے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر کم بچے ہوئے لوگ ہیں برائیوں سے، ان جیسی چیزوں سے، تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، پھر اللہ کی طرف سے انشاءاللہ راستے کھل جاتے ہیں۔ جب ایک انسان نشے سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے، اللہ اس کی مدد کریں گے۔ ایک بالشت ہم آگے بڑھیں، اللہ 2 بالشت آئیں گے، ہم تیز چلیں، اللہ دوڑ کر آ جائیں گے، اور جب ہم اللہ کے قریب جائیں گے تو پھر کبھی بھی نشے کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ بس آپ کی میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مستقبل کو سامنے رکھیں۔ بقول حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کہ جب ان سے ایک شخص نے کہا کہ آپ تو وہ مسائل بیان کرتے ہیں جو ابھی تو جس کا وجود بھی نہیں ہوتا معاشرے میں، امام صاحب نے عجیب غریب جواب دیا تھا، فرمایا تھا کہ انا لنستعد للبلاء التي یأتی فعرفنا الدخول والخروج۔ ابھی اگر 100% جوان اس میں مبتلا نہیں ہیں، ہم ان کو بچانے کی نیت کریں، جو بچے ہوئے ہیں ہم ان کو محفوظ رکھنے کی نیت سے اس کام کو آگے لے کر چلیں، تو بقول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ایسا کوئی مسئلہ درپیش آئے گا کہ جس میں ہمیں نمٹنا ہوگا تو اس وقت نمٹنا آسان ہوگا۔ کشمیر میں جب سیلاب آیا تو لوگ رو رہے ہیں کہ وہ کیا کرو، اب کیسے تدارک کیا جائے، کیسے مکانوں کو بچایا جائے، کیسے سامان کو بچایا جائے، مگر کب؟ جب پورا کشمیر سیلاب میں ڈوب چکا تھا۔ اگر پہلے سے اس کی تیاری ہوتی کہ جو اس کے ماہرین تھے انہوں نے اگر پہلے سے ہی بند باندھا ہوتا، شاید اتنا بڑا نقصان وادی میں نہیں ہوتا۔ نصف سے زائد جو ہیں وہ نشے میں مبتلا ہیں، بہت پہلے اگر اس کی محنت کی ہوتی، باضابطہ طور پر اس طرح اب شروع ہو رہا ہے، کاش کہ پہلے سے ہی ہوا ہوتا،
جب سے مدارس کا آغاز تھا، جب سے خانقاہوں کا آغاز تھا، جب سے تبلیغ کا آغاز تھا، اس وقت اس چیز کو بھی اگر ہم نے باضابطہ طور پر اس کا حصہ بنا دیا ہوتا، شاید اتنا کچھ ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا، اتنا نہیں دیکھنا پڑتا۔ اس لیے دنیا کے ہر حصے پر آپ نظر ڈالیں، جنہوں نے اللہ کے لیے اس پر محنت کی ہے، 100% محنت کی ہے، کوشش کی ہے، انہوں نے الحمدللہ کنٹرول کیا ہے، اور باضابطہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت ساری زمینیں اس وقت ایسی ہیں جو اس مصیبت سے خالی ہیں، بلکہ امریکہ جیسا ملک جو ہر اعتبار سے آپ کا میرا دشمن ہے، وہ بھی مسلمانوں پر فخر کرتا ہے کسی کہیں کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی مصیبت سے کیا کہتے ہیں انسانوں کو نجات دلائی، چونکہ وہ بھی تو اس سے تنگ آ چکے۔ جس چیز کو انہوں نے شروع کیا تھا، اس کو انہوں نے ہی مغرب میں اس میں مشرق میں پہنچایا، مغرب یورپ سے ہی تو یہ مصیبت ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن اب وہی حضرات کہتے ہیں کوئی ایسا شخص اٹھتا، کوئی ایسی ٹیم کھڑی ہو جاتی، کچھ ایسے افراد کھڑے ہو جاتے جو ہمیں بھی اس مصیبت سے آزاد کرتے۔ انشاءاللہ اس ادارے کی یہ کوشش ہے، بلکہ اس ادارے نے سبقت لی ہے، اور آگے جا کر جتنے بھی اس طرح کے پروگرام ہوں گے اور اس طرح کی مجلسیں ہوں گی، اس طرح کی نشستیں ہوں گی، اس میں جو لائحہ عمل تیار کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کے لیے میرے لیے تو ایک چیز ہمیشہ ذہن میں بٹھانا چاہیے، ہم رائے دے دیں، ہم اپنی تحریریں پیش کریں، اپنی آراء اپنی تقریر میں پیش کریں، لیکن کریں وہی جو ہمیں بزرگ ہمارے سامنے رکھیں گے۔ وہ بسا اوقات ہمارے سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن بزرگوں سے ہٹ کر، علماء سے ہٹ کر، اپنے اکابر سے ہٹ کر کچھ بھی ہم کریں، بظاہر وقتی طور تو فائدہ ہوگا، لیکن شاید دیر پا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سب ارادہ کریں، آنے والی جو ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے بزرگ ہستیاں ہیں، ہمارے تجربے کار ڈاکٹر ہیں، ہمارے کچھ عزیز ہیں جو اس پر باضابطہ طور پر ڈاؤن ٹاؤن سائڈ میں محنت کرتے ہیں، ایئرپورٹ تک پہنچ جاتے ہیں، اس پر ذرا غور کریں انہوں نے کس طرح کی محنت کی ہے۔ انہوں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار بھی وہ ہو سکتا ہے پیش کریں، میں نے بھی تھوڑی سی تحریر مرتب کی ہے، اس میں اعداد و شمار ہوں گے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا عزیز مفتی عمر امین صاحب نے ایک تحریر مرتب کی ہے، اس میں اعداد و شمار ہیں۔ اعداد و شمار ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں، لیکن اس کا فائدہ تبھی ممکن ہے جب ہم باضابطہ اس کو سامنے رکھ کر کوئی لائحہ عمل مرتب کر کے عملی طور پر میدان میں آ جائیں۔ اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پڑھنا اپنی جگہ ہے، تحقیق اپنی جگہ ہے، سمجھنا اپنی جگہ ہے، لیکن بقول تبلیغ والے کیا کہتے ہیں، تبلیغ کا کام اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک نکلو گے نہیں۔ پڑھنے سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے مولانا الیاس صاحب نے تو بہت کچھ پڑھا تھا، وہ محدث بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ جناب والا صوفی بھی تھے، وہ کیا نہیں تھے، لیکن آخرکار ان کو دلی سے تو نکلنا پڑا، میوات جانا پڑا، وہاں کے سفر کرنے پڑے، جناب والا گالیاں سن کر انہوں نے برداشت کیا، ان پر حملے کیے اس کو برداشت کیا، ان کو ستایا گیا اس کو برداشت کیا، لیکن آخرکار وہ برداشت کرنا، میدان میں آنا، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ملکوں اگر کہیں آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا، کوئی لائبریری نہیں ملے گی، لیکن تبلیغ والا گشت کرتے ہوئے بہرحال مل ہی جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہم سب اس بیڑے کو اٹھائیں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد اکابر کی مشاورت کے بعد ان سے مشاورت کے بعد، ان کی آراء کے بعد، ان کے فیصلے کے بعد کہ اس کام کو باضابطہ طور پر منظم کر کے اس کو میدان میں آ کر کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ہی کرنا ہے، یعنی ہمیں ہی سے مراد طلبہ، مدارس کے طلبہ، مدارس کے علماء، مسجدوں کے ائمہ، ہمیں ہی کرنا ہے۔ ہمیں دسیوں مسائل سے ہم لوگ دو چار ہیں، ائمہ کی تنخواہ ہی نہیں ہے، طلبہ تو ماشاءاللہ بادشاہ ہیں، پھر اس کے علاوہ دسیوں مسائل ہیں تنخواہ کے علاوہ ائمہ کی، لیکن ائمہ چونکہ علماء ہوتے ہیں، علماء کو اپنی فضیلت کو بھی سامنے رکھنا ہے، اپنی اہمیت کو بھی سامنے رکھنا ہے، یہ سوچ کر کچھ چیزوں کا اجر ہمیں دنیا میں اگرچہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے یہاں ضرور انشاءاللہ اس کا اجر مل ہی جائے گا۔ انبیاء تو باضابطہ اجرت نہیں مانگا کرتے تھے، یقیناً چونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، ہمیں اجرت لینی پڑے گی، کوئی دے گا تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن اس کا انکار جائز نہیں، اسباب کے منکر نہیں بن سکتے۔ لیکن اگر کہیں کچھ نہیں مل رہا ہے اور کام کرنے کا موقع ہے، وہاں پر ہم یہ کہیں یا اللہ یہ تیرے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور امید ہے تیری ذات سے کہ مرنے کے بعد ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی اجر۔ اچھا اللہ کی کس کو پتہ ہے
ہمارا کون سا عمل قابل قبول ہوگا؟ ہم یہاں پر بحثوں میں ہوتے ہیں، کیا یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اسی پر بحثیں ہوتی ہیں، تکرار ہوتا ہے، مذاکرے ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بہت ممکن ہے، واجب کے بارے میں تو نہیں پوچھا گیا، فرض کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، کسی ایک شخص کا ایسا عمل پسند آ گیا جو واجب بھی نہیں تھا، جو سنت بھی نہیں تھا، جو فرض بھی نہیں تھا، اللہ کو وہ عمل پسند آ گیا اور اللہ نے کہا اس کی مغفرت کے لیے اتنا ہی عمل کافی ہے۔ دسیوں ایسی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں، اس لیے ان اسلاف کو پڑھنے کی بھی ضرورت ہے جنہوں نے نمازوں کے ساتھ ساتھ، تہجد کے ساتھ ساتھ، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی اور ان کو مصیبتوں سے آزاد کرنے کے لیے اپنی زندگی کو انہوں نے نشاور کر دیا۔ نشہ آور اشیاء میں مبتلا افراد، بچے بچیاں، وہ اپنی جگہ کی وہ غفلت میں ہیں، لیکن ہمارے سامنے وہ ایسا ہے جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، رانگ سائڈ چلتے ہوئے ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی اپنی غفلت ہے، لیکن یہ کون سی عقل مندی ہوئی کہ ایک تو اس بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگرچہ اس کی اپنی غلطی ہے، لیکن کیا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ ہم اس کو وہیں ڈانٹ رہے ہیں، وہیں پیٹ رہے ہیں؟ عقل مندی یہ ہے کہ بڑے پیار سے، اچھی طرح، بہتر انداز میں، حسن سلوک کے ساتھ، اخلاقی اور کردار کے ساتھ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچایا جائے اور اس کے بعد اس کا علاج کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ ٹھیک اسی طرح نشہ آور اشیاء میں مبتلا افراد ہمارے لیے پیشنٹ کی طرح ہے، ہمارے لیے مریض کی طرح ہے۔ ڈاکٹر جس طرح مریض سے محبت کرتا ہے، مشورہ اس کو دیتا ہے، اس کا مشورہ لیتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب کبھی ہم سنتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مشورہ نہیں لیا یا نہیں دیا، بلکہ الٹا ڈانٹ دیا اس پیشنٹ کو، الٹا ڈانٹ دیا اس مریض کو۔ ایسا کبھی ہوتا ہے دنیا میں، اور ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بھی ہم سے کوئی مسئلہ آ کر پوچھنے لگے، ہم فوراً ڈانٹ دیں گے اور اتنا کہہ کر ہم فارغ ہو جائیں گے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس سے ہم اللہ کے یہاں بری نہیں ہو سکتے، ہمیں متبادل دینا پڑے گا۔ اسی لیے مفتی، واقعی مفتی وہی کہلاتا ہے جب ایک مستفتی کو، مسئلہ پوچھنے والے کو، تحریری طور پر یا تقریری طور پر اس سے یہ کہے کہ تمہارا یہ مسئلہ اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے سوچو کہ اس کا متبادل تو یہ ہے۔ میں نے حضرت مفتی صاحب سے خود سنا، ان کے پاس، حضرت کے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہ کہا کہ مجھے بینک میں ایک بڑی ملازمت مل رہی ہے، بڑے پوسٹ پر میں جا رہا ہوں، میرے لیے جائز ہے ناجائز؟ مسئلہ جو ہے وہ واضح ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت مفتی صاحب نے اس کا متبادل بتایا۔ تجارت کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، فلاں کام کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، فلاں کام کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ یہ نہیں اس کو کہا کہ تمہیں چھوڑنا ہی چاہیے، لیکن اس کا ذہن تیار ہوا، یہاں تک کہ اس نے طے کر لیا کہ میں اس ملازمت میں نہیں جاؤں گا۔ بیچ میں تقریباً 10 سے 15 دن یا 20 دن گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے منصب پر اس کو فائز کیا، جس میں شاید اتنا نہیں کما سکتا تھا جہاں جاتا، یہاں اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ توکل بھی تو کوئی چیز ہے نا، ہم مشورہ کریں، اسباب اختیار کریں، پھر اللہ کی ذات پر توکل کریں، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح راستہ کھول دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو امت بندو سے یہ کہنا تھا کہ سود حرام ہے، ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے سود حرام ہے، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا احل اللہ البیع، بیع حلال ہے، تجارت حلال ہے، تجارت متبادل دے دیا، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ سود حرام ہے۔ ہم ان کو متبادل دے دیں، نشہ اور اشیاء میں مبتلا انسان، ان کے لیے متبادل دسیوں چیزیں ہو سکتی ہیں، دسیوں کام ہو سکتے ہیں، نئی نئی شکلیں تجارت کی آئی ہیں میدان میں، ان سے چن چن کر نکالیں، علماء سے پوچھیں کہ کون سی جائز ہے کون سی ناجائز ہے، اور ان کے سامنے وہ پیش کریں، ان کو قرض حسنہ پر کچھ دے دیں، بیت المال سے رابطہ کریں، مسجد کے منتظمین سے رابطہ کریں۔ مسجدوں پر کروڑوں روپے خرچ ہو جاتا ہے، کیا ان نشہ آور اشیاء میں مبتلا انسانوں کو کچھ رقم دے کر ان کو نہیں بچایا جا سکتا؟ یقیناً بچایا جا سکتا ہے، صرف آپ کی میرے اس میں ہمت کی کمی ہے، ارادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ نیت تو کرتے ہیں، ارادہ نہیں کرتے۔ نیت کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے نا، لیکن اصل میں ارادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ارادہ تو کر لیں، اللہ کو خوش کرنا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تھوڑی سی کوشش بھی کر لیں، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کی ذیل مفسرین لکھتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے نشہ آور اشیاء میں مبتلا انسانوں کو بچانے کی کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار سے ہمیں نواز دیں گے۔ اس سے بڑھ کر نعمتیں کیا ہو سکتی ہے؟
جنت میں جانا تو ایک بڑی نعمت ہے، اس میں بڑی نعمتیں ملیں گی، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنا دیدار کراؤں گا، اپنی زیارت کراؤں گا، اللہ کو ہم دیکھیں گے آمنے سامنے، جیسے بلا تشبیہ ہم آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ جنت میں یہ چیز ہمیں نصیب ہوگی، لیکن کب؟ صرف نماز پر اکتفا کرنے سے، صرف تہجد پر اکتفا کرنے سے، یا صرف 40 دن پر اکتفا کرنے سے، یا 4 مہینے پر اکتفا کرنے سے، ایسا نہیں، بلکہ معاشرے میں جو اہم ترین مسائل ہیں، جس میں امت الجھی ہوئی ہے، جس میں امت مبتلا ہے بڑے بڑے گناہوں میں، اس کو نکالنے کے لیے جب کچھ وقت ہم وقف کریں گے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور اللہ راضی ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا مل سکتا ہے؟ اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس مجلس کو اپنے لیے ایک سمجھ لیجیے، ایک نمونہ ہے یہ آپ کے لیے، میرے لیے، کہ اس سے پہلے اس طرح کی مجلسیں تو ہوئی ہیں، لیکن مرتب انداز سے شاید نہ ہوئی ہو، جس میں ہماری شخصیات ہیں۔ مثلا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کشمیر کی اہم ترین شخصیت ہیں، حسنی ہیں، سادات میں سے ہیں، ان کی ایک ایک بات میں وزن ہوگا۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب جن کا علم، جن کا عمل، جن کی طبیعت اور جن کا مزاج ایسا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ حضرت کی صحبت ہی میں رہا جائے۔ ان کی باتیں جب سنیں گے تو یقیناً بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر حضرت مفتی صاحب تو تشریف لائے ہی ہیں، ایک ایک چیز ان کی سن کر ہم دل میں ان کو جگہ دے دیں، دماغ میں اس کو جگہ دے دیں، اور اللہ سے وعدہ کریں، یا اللہ آج ہمارے محترم ڈاکٹر رفیق صاحب دامت برکاتہم نے یہ مجلس قائم کی ہے، ان کے ساتھیوں نے ان کو ساتھ دیا، مدد کی، نصرت کی، یہ مجلس وجود میں آئی، اور آج کے بعد انشاءاللہ ہم اسی مجلس کے تحت جو بھی کچھ ہم سن رہے ہیں، جو بھی کچھ ہمیں تحریری طور پر ملے گا، اس میں آگے جا کر انشاءاللہ ہم سستی نہیں کریں گے، غفلت نہیں کریں گے، اس کام کو ہم آگے لے کر ہی انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اس مجلس کو سمجھوں، اس مجلس کی اہمیت کو بھی سمجھوں، جو کچھ آگے جا کر انشاءاللہ سنایا جائے گا اس کو ہم سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی مانگے، نصرت اللہ کی طرف سے ہو، اور اس میں جو خیر ہی خیر ہے اس خیر کو غالب اللہ تعالیٰ رکھے۔ اگر کوئی شر کہیں سے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوری امت کو اس سے محفوظ رکھے، اور علماء کو بھی محفوظ فرمائے، علماء کو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔